بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چند مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب سید الاولین اور سید الآخرین ہیں، امام الملائکہ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرالی شان بخشی ہے، لیکن جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے پہلی مرتبہ اس شکل میں دیکھا تھا، وحی اترنے کا پہلی مرتبہ تجربہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک خوف سا طاری تھا، ایک ہیبت سی طاری تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو بیوی محترمہ نے آپ کو تسلی کی باتیں کہی اور فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، اے محبوب، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں۔ آپ کے چند اخلاق گنوا کر کہا کہ جب آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ ان کی باتوں کو سن کر آپ کے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ چنانچہ محبوب کی زندگی میں آپ کو عورت کا کردار بیوی کی شکل میں نظر آئے گا، جو آپ کو مشکل وقت کے اندر تسلی دیا کرتی تھی۔ بلکہ جب آپ کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسی مال نے ابتدا میں بہت فائدہ پہنچایا۔ جب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا سفر کیا، آپ کے سفر میں 7 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ کئی لوگوں نے توبہ پر بیعت کی۔ جب آپ تشریف لائے تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ماں نے پوچھا، معین الدین، بڑے خوش نظر آتے ہو۔ کہنے لگے، ماں، اس لیے کہ 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کی، اس لیے آج میرا دل بہت خوش ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ فرمایا، مگر ماں، بتائے تو صحیح کیسے؟ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، جب تم پیدا ہوئے تو میں نے کبھی بھی زندگی میں بلا وجہ دودھ نہیں پلایا۔ آج اسی کی یہ برکت ہے کہ تمہاری ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ایک عورت کی حیثیت سے کردار نظر آئے گا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی قطب مینار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مشہور واقعہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ وہ ہندی کا لفظ ہے، اس کا معنی روٹی ہے۔ واقعہ یہ ہوا، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والدین بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے تھے، ہمارا بیٹا نیک کیسے بنے، اچھا کیسے بنے۔ چنانچہ ان کی ماں نے کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، کل سے میں اس تجویز پر عمل کروں گی۔ اگلے دن جب بچہ مدرسہ چلا گیا، ماں نے کھانا بنایا اور الماری میں کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ بچہ آیا، کہنے لگا، امی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔
ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی تو اللہ کھانا دیتا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق پہنچاتا ہے، وہی مالک و خالق ہے۔ ماں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا اور کہا کہ بیٹا تمہارا رزق بھی وہی بھیجتے ہیں، تم اللہ سے مانگو۔ بیٹے نے کہا امی میں کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ۔ چنانچہ مصلی بچھا دیا۔ بیٹا اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ اٹھائے۔ ماں نے کہا بیٹا دعا کرو۔ بیٹا دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، بھوک لگی ہے، اللہ مجھے کھانا دیجیے۔ بیٹے نے تھوڑی دیر اس طرح عاجزی کی، پوچھنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا تم ڈھونڈو، اللہ نے کھانا بھیج دیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کمرے میں ڈھونڈا، بالآخر الماری میں کھانا مل گیا۔ بیٹے نے کھانا کھا لیا۔ اب بیٹے کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا، وہ روز اللہ تعالیٰ کی باتیں پوچھتا۔ امی وہ سب کو کھانا دیتے ہیں، پرندوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتہ نہیں ان کے پاس کتنے خزانے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ماں کا دل خوش ہوتا کہ بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ جب بچہ محسوس کرتا سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں تو محسن کے ساتھ محبت فطری چیز ہے۔ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی، وہ محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا۔ وہ سونے سے پہلے والدہ سے اللہ کی باتیں پوچھتا تو ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس رہی ہے۔ کچھ دن یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، مگر ایک دن یہ ہوا کہ ماں اپنے رشتہ داروں میں کہیں کسی قریب میں چلی گئی۔ وہاں جا کر وہ وقت کا خیال نہ رکھ سکی، بھول گئی۔ جب وقت آیا تو پتہ چلا کہ بچے کے آنے کا وقت کافی دیر گزر چکا ہوگا۔ ماں نے برقع لیا اور اپنے گھر کی طرف تیز قدموں سے چل پڑی۔ راستے میں رو بھی رہی ہے، دعائیں بھی کر رہی ہے، میرے مالک میں نے تو اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا، اے اللہ اگر آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ گیا تو میری محنت بیکار ہو جائے گی، اے اللہ پردہ رکھ لینا، اللہ میری محنت کو بیکار ہونے سے بچا لینا۔ ماں دعائیں کرتی آ رہی ہے۔ جب گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا آرام کی نیند سو رہا ہے۔ ماں نے جلدی سے کھانا پکایا اور چھپا کر رکھ دیا، پھر آ کر بچے کے گال پر بوسہ لیا، اسے سینے سے لگایا، کہنے لگی بیٹے آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بچہ حساس بساس بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ امی مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ ماں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو بچے نے کہا امی جب میں مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھایا اور میں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تھکا ہوا بھی ہوں، آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہے، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ امی اس کے بعد میں نے کمرے میں تلاش کیا، مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ملی، امی میں نے اسے کھا لیا، مگر جو مزہ مجھے آج آیا امی ایسا مزہ مجھے زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ، مائیں بچوں کی تربیت ایسے کیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر قطب الدین بختیار کاکی بنا دیتے تھے۔ چنانچہ وہ مغل بادشاہوں کے شیخ بنے، اپنے وقت میں لاکھوں انسان ان کے مرید بنے۔ ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے بھی آپ کو عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آئے گا۔ یہ مثالیں اتنی زیادہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں
اور ساتھ ہی ساتھ انصاری وائس چینل کو بھی سبسکرائب کر لے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔